اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ولا تقربوا مال الیتیم. یتیم کے مال کے بھی قریب نہ پھٹکو. غصب کرنا تو دور کی بات. الا باللتی احسن، مگر احسن طریقے سے. حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچے. تو جب ان کے اندر رشد پاؤ تو ان کو دے دو ان کا مال. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، اور پورا کرو ناپ اور تول. کس کے ساتھ؟ بالقسط، انصاف کے ساتھ. لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتے اس کی طاقت سے بڑھ کے. اور جب تم بات کرو تو عدل والی کرو. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، خیر قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ ہے وہ باتیں جن کی اس نے تمہیں تاکید کیا تاکہ تم نصیحت پکڑو. پیچھے کیا کہا تھا؟ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یہاں ہے تذکر. پہلے عقل استعمال کرو، سمجھ آئے گی تمہیں لاجک، پھر اس کی نصیحت لے لو. آگے ایک اور لفظ آئے گا. یا باقی 5 احکامات. یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ. اور زندگی کے ہر لین دین میں اس اصول کو اپناؤ کہ اوفوا الکیل والمیزان بالقسط، کسی کے حقوق نہ مارو. آپ لا نکلف نفسا الا وسعها، یعنی انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا لیکن اپنی پوری کوشش ضرور کرتا رہے. پھر یہ کہ عدل کا دامن نہ چھوڑے، چاہے غیروں سے معاملہ ہو یا اپنے سے. اور اللہ اور بندوں سے کیے ہوئے وعدے پورے کرو. ہم بعض اوقات وعدہ کر لیتے ہیں ہاں ہم یہ کام کریں گے، اور اس کی بنیاد پہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور اس کے بعد بھول جاتے ہیں اور بہانے کرتے رہتے ہیں. اور یہ کسی انسان کے ساتھ نہیں، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہے. ذالکم وصاکم بہ، ان احکامات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تاکہ تم سمجھ جاؤ، نصیحت پکڑو، عملی زندگی میں لے آؤ ان کو. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور بے شک یہی میرا سیدھا راستہ ہے، پس اسی کی پیروی کرو اور تم دوسرے رستوں کی پیروی نہ کرو ورنہ وہ تمہیں اس کے راستے سے الگ کر دیں گے. یہ وہ حکم ہے جس کی اس نے تمہیں تاکید کی ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. یاد رکھیے سیدھا راستہ ایک ہے، باطل کے راستے بہت سے ہیں. اللہ کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے، اور کسی ایک راستے پر چلنے سے انسان بھٹکنے اور بکھرنے سے بچ جاتا ہے. اور دین میں اتحاد صرف قرآن و سنت کو تھام لینے سے آتا ہے. اب دیکھیں پہلی آیت کا اختتام تعقلون پہ ہوا، دوسری کا تذکرون پہ، اور اس کا تتقون تقوی پہ. جب انسان عقل سے کام لے کر نصیحت قبول کر لیتا ہے اور اللہ کے راستے پہ چلنے لگ جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں انسان کے اندر تقوی آتا ہے اور آخرت کے عذاب سے بھی بچ جاتا ہے. تو ہمیں سیدھے راستے کو پہچاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر کوئی بھانت بھانت کی بولیاں بول رہا ہے اور اپنی طرف بلا رہا ہے، اور سیدھا راستہ قرآن و سنت ہی کا راستہ ہے. ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما، پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی نیکی کرنے والوں پر اپنی نعمت تمام کرنے کے لیے، اور ہر چیز کی تفصیل اور ہدایت اور رحمت کے لیے، تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں. بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ احکامات نئے نہیں ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیے گئے. یہ ہے سیدھا راستہ جس کے بینچ مارک بتا دیے گئے. اور پھر اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک نیکی کرنے والے کے لیے مزید نیکی کی راہیں بھی ہموار ہوتی ہیں. یہاں تورات کی 4 خصوصیات بتائی گئی ہیں. نمبر 1 تفصیل، ڈیٹیل ایکسپلینیشن زندگی کے ضروری احکامات کے متعلق. دوسرے ہدایت، گائیڈنس، انسان کو بھٹکنے سے بچانے والی کتاب تھی. رحمت، مرسی، اس پر عمل کرنا انسانیت کے لیے باعث رحمت و سکون تھا. اور پھر تماماً، تکمیل، پرفیکشن، یہ اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق مکمل ضابطہ تھی. کتاب اس لیے نازل نہیں ہوتی کہ اس کے چند قوانین رٹ لیے جائیں یا کچھ آیتیں رٹ لی جائیں، بلکہ کتاب کس لیے نازل ہوتی ہے؟ تاکہ اس سے نصیحت لی جائے اور آخرت کا یقین پیدا ہو، تاکہ انسان کا عمل درست ہو. اور نعمت کی تکمیل اسی پر ہوتی ہے جو احسن رویہ اختیار کرتا ہے. آج اگر مسلمان قرآن کی برکتوں سے محروم ہیں تو انہیں جائزہ لینا چاہیے کہ وہ قرآن کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. ان کا سارا فوکس کس پہ چلا گیا ہے؟ یعنی ایک بڑی میجارٹی کا تو قرآن سے تعلق ہی کوئی نہیں، اور جن لوگوں کا تعلق ہے ان کی بڑی میجارٹی کا تعلق کیا ہے ذرا بتائیے مجھے.
تلاوت ناظرہ ایک دفعہ پڑھ لینا. اور جو نیکی کمانا چاہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ حفظ کر لیتے ہیں. معاشرے کے کتنے % لوگ سمجھ رہے ہیں اور اس کے لیے کتنی کوششیں چاہیے. حفظ کے مدارس بھرے پڑے اور ان کو کچھ سمجھنے کے کیا رٹ رہے ہیں. اسی آیت کو دیکھیں, ان 2-3 آیتوں کے اندر جو 10 قوانین بتا دیے گئے, اگر سارے حافظ ان پہ چلے تو ملک کا نقشہ ہی بدل جائے. سروے کر کے دیکھ لیں کتنے حافظوں کو یہ پتا ہے کہ یہ کیا انہوں نے رٹا ہے. یہ بہت ظلم ہے اس کتاب کے ساتھ. اور پھر وہی بات کہ ہم اپنے طور پہ سمجھتے ہیں بڑے اچھے کام کر رہے ہیں. اگر اسی کتاب کو حفظ کرنے کے بعد اسی کے خلاف عمل ہوگا تو کیا کریں گے؟ سمجھنے کے بعد بھی عمل خلاف ہوا تو کیا کریں گے؟ ہم سب کو ہوش میں آنا چاہیے. اور کتاب کے نزول کا مقصد یہاں کیا بتایا گیا کہ انسان کو یہ یاد رہے کہ ایک دن اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. کتاب اس لیے بھیجی اللہ نے ہدایت رحمت بنا کے تورات, تاکہ لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں, آخرت کی فکر کریں. وَهَذَا كِتَابٌ, اور یہ کتاب کون سی کتاب؟ قرآن. انزلناہ, ہم نے اسے اتارا ہے, مبارکن, برکتوں والی ہے. فاتبعوہ, کیا کہا جائے, کیا تلقین کی جا رہی, کیا کرو اس کے ساتھ, اس کی پیروی کرو. واتقوا, اور ڈرو, تقوی اختیار کرو. کیوں؟ لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. قرآن سے بہت سی برکتیں اور بھلائیاں حاصل ہوتی ہیں, کیونکہ قرآن میں کوئی ایسی خیر نہیں جس کا حکم نہ دیا ہو, کوئی ایسا شر نہیں جس سے قرآن نے روکا نہ ہو. اس کی علمی برکتیں بھی ہیں, اس کے علوم کبھی ختم نہیں ہوتے, اس کی عملی برکتیں بھی ہیں, اس پر عمل کر کے زندگی میں سکون اور معاشرے میں امن آتا ہے. اس کی روحانی برکتیں بھی ہیں, روح سیراب ہو جاتی ہے. اس کی تلاوت اور سماعت دلوں کو جلا بخشتی ہے. قرآن صرف چومنے کے لیے نہیں آیا, صرف آنکھوں سے لگانے کے لیے نہیں, یا تبرک کے طور پہ گھر میں رکھنے کے لیے نہیں آیا, بلکہ فاتبعوہ, لیکن اس کی رحمت پانے کے لیے شرط تقویٰ ہے, اس کا اتباع ہے. عزت اور رحمت کا راستہ قرآن کو عملی طور پر زندگی میں شامل کرنے سے ملتا ہے. اور قرآن سے محبت کا دعویٰ بھی تبھی سچا ہوگا جب اس پر عمل ہوگا. ان تقولوا, ایسا نہ ہو کہ تم کہو کہ ہم سے پہلے کے 2 گروہوں پر کتاب نازل کی گئی تھی, اور بے شک ہم اس کے پڑھنے پڑھانے سے یقیناً غافل تھے. اس کے پڑھنے پڑھانے سے غافل تھے. دراسہ, قرآن کا فہم ہر انسان کے لیے اس کی زبان میں سمجھنا ضروری ہے تاکہ بات سمجھ میں آئے. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں تو عربی آتی نہیں, ہم کیا سمجھیں. اب تو ٹرانسلیشنز بہت ہیں. آج کے جدید دور میں قرآن سے بے خبر رہنے کا عذر پیش نہیں کیا جا سکتا. خود اللہ کی کتاب سے جڑیں اور دوسروں کو اس کی طرف بلائیں. او تقولوا, تاکہ تم یہ نہ کہو کہ واقعی اگر ہم پر کتاب نازل کی جاتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے. بس یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل اور ہدایت اور رحمت آ چکی ہے. تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے اعراض برتے, منہ موڑے, توجہ کسی اور طرف کرے. ان لوگوں کے لیے جو ہماری آیات سے اعراض کرتے ہیں ان قریب ہم برے عذاب کا بدلہ دیں گے, کیونکہ وہ ان سے اعراض کرتے تھے, اگنور کرتے تھے. آپ دیکھیں اکثر انسان کہتے ہیں اگر میرے پاس پیسہ ہوتا نا میں بڑا صدقہ کرتا, اگر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تو میں پتہ نہیں کیا کر دیتا, ایسا اور ایسا کر دیتا. مشرکین مکہ بھی کہتے, یہود و نصارہ نے اپنی کتابوں میں تحریف کر دی, اگر ہم پہ یہ کتابیں اترتی تو ہم تو مثالی لوگ ہوتے. اللہ تعالیٰ فرماتے فقط جاءکم, اب تمہارا امتحان شروع ہو رہا ہے, آگے تمہارے پاس کتاب. حق کے متلاشی کا حل قرآن میں ہے. قرآن کلیئر پروف ہے, بینہ ہے, گائیڈنس ہے, ہدن, رحمت ہے, مرسی. ایسی واضح دلیل ہے یہ بینہ کہ کوئی شک باقی نہ رہے. زندگی کے ہر موڑ پر راستہ دکھانے والی ہے. اگر آپ ٹریول کریں نا تو جہاں موڑ آتا ہے نا اور 2 سڑکیں جا رہی ہوں تو کیا ہوتا ہے, تھوڑی دیر کے لیے انسان ٹھٹک جاتا ہے, ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں. اسی طرح صراط مستقیم پر بھی کبھی کبھی ایگزٹس آ جاتے ہیں تو انسان کہتا ہے ادھر تو نہیں جانا تھا کہیں, فوراً گائیڈنس آ جاتی ہے کتاب کی کہ نہیں ادھر جانا ہے, یہ ہے سیدھا راستہ, ھذا صراطی مستقیما. جس کو یہ شوق ہوتا ہے نا جلدی منزل پہ پہنچے, وہ بہت کانشیس ہو کے ڈرائیو کرتا ہے. اور جو شخص جان بوجھ کے ایگزٹ لے لے اور طرف چل پڑے وہ اپنا ہی نقصان کرے گا. اور پھر یہ کہنا کہ ہمارے پاس وقت نہیں, ہمیں سمجھ نہیں آتی, یہ بڑا مشکل ہے, یہ سب بہانے جو کام نہیں آئیں گے قیامت کے دن. اور صرف تمنائیں بھی کام نہیں آئیں گی. دل بڑا چاہتا ہے ہم بھی سیکھیں, لیکن جہاں موقع ہے سیکھنے کا وہاں اور کاموں میں مشغول ہیں. یہ کنٹرڈکشن ہے ہمارے کردار کی, اس سے بچنے کی ضرورت ہے. هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ, یہ تو بس اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں. او یاتی ربک, یا تمہارا رب ہی آ جائے. او یاتی بعض آیات ربک,
یا آپ کے رب کی کئی نشانیاں آ جائیں. یوم یاتی بعض آیات ربک، جس دن تمہارے رب کی بعض آیات آ گئی، لا ینفع نفسا ایمانھا، اس دن ایمان لانا کسی شخص کو فائدہ نہ دے گا. لم تکن آمنت من قبل، جو اس سے پہلے ایمان نہ لائے. او کسبت فی ایمانھا خیرا، یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہیں کمائی تھی، یعنی ایمان لا کے عمل صالح نہیں کیا. قل انتظروا انا منتظرون، کہہ دیجیے انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. جب انسان سارے دلائل، کتاب، رسول کی تعلیم کے باوجود ایمان نہیں لاتا تو پھر وہ اس وقت کا انتظار کرتا ہے جب غیب کے پردے چاک ہو جائیں، تو پھر ایمان لانے کا فائدہ کوئی نہیں. دنیا امتحان کا گھر ہے، یہاں پیپر آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. ایمان بالغیب ہی لانا ہوگا اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے ہوں گے. کچھ لوگ اس طرح سوچتے رہتے ہیں کہ ابھی تو بہت وقت ہے، کر لیں گے کسی وقت، اچھے بن جائیں گے، کبھی بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے، ریٹائر ہوں گے تو پھر ہم قرآن پڑھیں گے، یا جب کوئی معجزہ دیکھیں گے تو بدل جائیں گے. تو وقت ہمیشہ ساتھ نہیں دیتا، کوئی گارنٹی نہیں. اور کافر جو تھے عذاب مانگتے تھے مذاق میں، لیکن اللہ تعالیٰ کا انتظار کرو، انا منتظرون، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، وقت آنے دو. تو بات یہ کہ آج کا وقت مہلت ہے ایک، اور مہلت کو کسی بڑی نشانی کے انتظار میں ضائع نہیں کرنا چاہیے. جو کر سکتے ہیں کر لیں. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو فرقہ فرقہ کر دیا اور وہ گروہ گروہ ہو گئے. آپ کا ان سے کسی چیز میں کوئی تعلق نہیں. کتنی واضح آیت ہے، گروہ بندیوں کے شکار نہیں ہونا. بے شک ان کا معاملہ تو اللہ ہی کے سپرد ہے، پھر وہ انہیں بتائے گا جو کچھ یہ کیا کرتے تھے. اب سیدھے رستے سے بھٹکنے کی وجہ بتائی جا رہی ہے، اور وہ ہے فرقہ واریت، دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا، ہولسٹک اپروچ نہ اختیار کرنا، دین کو مکمل نہ لینا. ایسے لوگ جو پک اینڈ چوز کرتے ہیں وہ دین کا نقصان کرتے ہیں. اور پھر خاص طور پر کسی ایک چیز کو لے کے بس سارا اسی کے گرد دین کو رکھنا، یہ فرقہ واریت کی بنیاد بنتی ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے لست منہم فی شیء، آپ کو ان سے کوئی تعلق نہیں. اب ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وہ انہیں بتائے گا جو یہ کر کے آئے ہیں. کیونکہ جو اختلاف کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کسی دلیل سے بھی نہیں مانتے، اپنی ضد پر ہی قائم رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ خود ہی فیصلہ کرے گا. ہمیں اپنی فکر ہونی چاہیے کہ کیا ہم وہ دین اپنائے ہوئے جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو کوئی ایک نیکی لایا اس کے لیے اس کی مانند 10 ہوگی. یہ ایسے ہی کوئی کہے مجھے 1 روپیہ دو میں تمہیں 10 دوں گا. ومن جاء بالسیئۃ، اور جو کوئی ایک برائی لایا فلا یجزی الا مثلھا، کہ یہ 10 میں سے اگر ایک کم ہو گئی تو میں تمہیں دے دوں گا. وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. یاد رکھیے اجر کے حوالے سے اللہ کا بندوں کے ساتھ معاملہ برابری کا نہیں، فضل کا ہے. فضل کیا ہے؟ ایکسٹرا دینا، 700 اور اس سے بھی زیادہ گنا دینا. لیکن برائی کے معاملے میں اللہ عدل کرے گا، خالص عدل، ایک برائی کے بدلے میں ایک سزا. اصل کمال کیا ہے؟ نیکی کرنا نہیں، بلکہ اسے ریاکاری اور تکبر اور دوسروں کی دل آزاری سے بچا کے اللہ کے دربار تک سلامت پہنچانا ہے. اللہ تعالیٰ بندے کے لیے یہی پسند کرتا ہے کہ وہ کامیاب رہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نیکی کا اجر کئی گنا بڑھا کے دیتا ہے تاکہ یہ کامیاب ہو جائیں. تھوڑی نیکیوں کے ساتھ بھی یہ کچھ درجے پا لیں. کتنا مہربان ہے ہمارا رب. دوسروں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت ہمیں بھی ان کی اچھائیوں کو بڑھا کے دیکھنا چاہیے، اور غلطیوں کو بس صرف جتنی انہوں نے کی اس کے مطابق ہی معاملہ کرنا چاہیے. اگر اللہ اپنے بندوں پہ فضل کرتا تو ہمیں کیا سیکھنا ہے کہ ہمیں بھی بندوں کے ساتھ مہربانی کرنی. کسی نے ایک کیا نا، اس کے ساتھ 10 گنا اچھا کریں. اگر ہمت ہے، بعض اوقات نہیں بھی ہوتی تو دعائی کر دیں اس کے لیے، اور کچھ نہیں آپ کے پاس. اور اگر کوئی نقصان ہو تو بس اتنا ہی کاٹیں جتنا نقصان کیا ہے، زیادہ نہیں لیں کسی سے. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہہ دیجئے بے شک میرے رب نے مجھے سیدھے رستے کی طرف ہدایت بخشی ہے، اس درست دین کی طرف جو ابراہیم کا طریقہ ہے، جو یکسو تھا اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا. یاد رکھیے ہدایت نہ انسانی ایجاد ہے نہ کوئی فلسفہ ہے، یہ صرف اللہ کا فضل ہے. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کیا ہے وہ صراط مستقیم؟ دینا قیما، مضبوط اور درست دین جو انسانیت کے تمام معاملات کو درست اور قائم رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور پھر کس کا طریقہ ہے؟ ملت ابراہیم. وہ کون تھے؟ حنیفہ. حنیف کہتے ہیں جو باقی سب راستوں کو غلط سمجھ کر ایک صحیح راستے کو پکڑ لے اور اس کو نہ چھوڑے. آج کے دور میں کہا جاتا ہے سب راستے ٹھیک ہیں، جس کو ریلیجس پلورلزم کا نام دیا جاتا ہے. یہ فلسفہ عام ہے. ہمارا دین بتاتا ہے سچائی ایک ہے اور وہ صرف توحید خالص ہے.
اور ابراہیم علیہ السلام سے ابراہیمک ریلیجن ہونا نسبت کافی نہیں، بلکہ ان جیسا عمل مطلوب ہے، جو وہ کر رہے تھے نا ویسا کرو، وما کان من المشرکین، اور وہ شرک نہیں کرتے تھے۔ اور آج ان کے بعد ان کے نسبت سے جو دین بتاتے ہیں اس میں بھی شرک ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ ہے اصل توحید۔ کہہ دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ مومن کی زندگی کے طریقے کو مختصر الفاظ میں بیان کرنے والی جامع آیت ہے یہ، کہ مومن کا طریقہ زندگی کیا ہوتا ہے۔ تو انسانی زندگی کے 4 اہم پہلو جو ہیں ان کو خالصتاً اللہ کے لیے وقف کرنے کا عہد کرنا۔ صلاتی، یہ بدنی عبادات کی نمائندہ ہے، نسکی مالی عبادات اور مذہبی مناسک، چاہے وہ زکوٰۃ ہو یا حج ہو جس میں مال بھی لگتا ہے۔ محیایا، زندگی کا ہر لمحہ، دوستی دشمنی شادی بیاہ غمی سب کچھ اسی میں آ جاتا ہے۔ وہ مماتی، موت، کہ میری موت اس حال میں آئے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ آج کا انسان جو ہے نا وہ ایک تضاد کا شکار ہے، کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن اللہ نے جو کہا ہے نا وہ نہیں کر رہا، اسے نہیں پتا میں کیوں جی رہا ہوں۔ مومن کو پتا ہوتا ہے میں کیوں جی رہا ہوں اور مجھے کیا کرنا ہے۔ ہمیں اپنا ہر کام اور ہر لمحہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے۔ مومن کا دین صرف مسجد تک نہیں ہوتا، صرف درس تک نہیں ہوتا، اس کا جینا اور مرنا اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ ہر جگہ پر وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، 24/7 اللہ کے لیے عبادت کا تصور دیتا ہے۔ اس کی زندگی بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے اور موت بھی اللہ کے لیے، یعنی زندگی نیک عمل میں اللہ کی مرضی کے مطابق گزارتا ہے حتیٰ یاتی عقل یقین، حتیٰ کہ اس کو اسی رستے پہ موت آ جاتی ہے۔ یاد رکھیے اللہ کے لیے مرنے کے لیے پہلے اللہ کے لیے جینا پڑے گا۔ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اس کا کوئی شریک نہیں اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ خالص توحید۔ مومن اپنی مرضی کا مالک نہیں ہوتا، اللہ کے حکم کا تابع ہوتا ہے۔ تو خود پہلے عمل کر کے دوسروں کے لیے بھی عملی نمونہ پیش کرنا چاہیے۔ اول المسلمین، خود اطاعت گزار بنے اور پھر دوسروں کو بھی بنائیں۔ اور اس میں والدین، اساتذہ، مربی، سب لوگوں کے لیے کہ جو بتانا ہو پہلے خود کریں۔ اور مسلم وہ ہوتا ہے جو سر تسلیم خم کر لیتا ہے، انا اول المسلمین، کہ جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو وہاں کیوں کیسے یہ نہیں پوچھا جاتا، سمعنا و اطعنا، ہم ایسے ہی کریں گے اللہ تعالیٰ جو آپ چاہتے ہیں ہم سے۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، اللہ اکبر، کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے، اور کوئی نفس گناہ نہیں کماتا مگر اس کا وبال اسی پر ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، پھر اپنے رب کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا اس بارے میں جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ انسان کی بڑی نادانی ہے کہ وہ خالق مالک مدبر کو چھوڑ کے کسی اور کے سامنے جھکے۔ اغیر اللہ ابغی ربن، کہیں اور رب تلاش کرو اصل رب کو چھوڑ کے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہر شخص اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے، وہ جو اوریجنل سن کا تصور ہے اس کو اسلام رد کرتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ کسی کے لیے کیے گئے جرم کی سزا اس کے کسی خاندان کے دوسرے شخص کو نہیں ملے گی، جس نے کیا اسی کو پکڑا جائے گا۔ اور پھر ایک اور اہم بات یہ کی گئی کہ ثم الی ربکم مرجعکم، سب نے وہیں جانا ہے اور وہاں کیا ہوگا وہ تمہیں بتائے گا جس معاملے میں تم اختلاف کرتے تھے، یعنی آپ جو کچھ بتاتے تھے اس کا کس نے مانا اور کس نے نہیں، وہ سب وہاں پتہ چل جائے گا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا اور تمہارے بعض کو بعض پر درجات میں بلند کیا تاکہ وہ تمہیں اس میں آزمائے جو اس نے تمہیں دیا ہے۔ بے شک آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے اور یقیناً وہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ یاد رکھیے اللہ نے انسان کو دنیا کا مالک نہیں بنایا، امانت دار بنایا، خلیفہ بنایا، اور انسانوں کے درجے مختلف رکھے، لیبلوکم، اور یہ آزمائش ہے انسان کے لیے۔ کسی کو دولت زیادہ دی، کسی کو کم دی، کسی کو علم زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، کسی کے پاس صحت، ہر کوئی مستقل بیمار ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہر ایک کی آزمائش ہو رہی ہے۔ دوسروں کی زندگیاں اور خوشحالی دیکھ کر حسد کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اور یہ ہمارے لیے ایک بہت اہم پیغام ہے، کیا کہ اللہ جلد حساب لینے والا ہے اور پھر وہ سریع العقاب بھی ہے۔ الحمدللہ سورۃ الانعام مکمل ہوئی۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون
قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي